وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وحده وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی وقار احباب، اس دنیا میں انسان کے دشمن ہیں دو. ایک انسان کا دشمن ہے زہری اور ایک انسان کا دشمن ہے باطنی. زہری دشمن وہ ہوتا ہے جو انسان کو نظر آئے. نظر آنے والے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو دشمن انسان کو نظر نہ آئے اس دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا انتہائی دشوار اور مشکل ہوتا ہے. انسان کا سب سے بڑا خفیہ اور باطنی دشمن ہے ابلیس، اور ابلیس انسان کا ایسا دشمن ہے کہ جو انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کی جائیداد، انسان کی اولاد، انسان کی عزت، انسان کا عہدہ، انسان کا وقار، انسان کا مرتبہ، ان تمام چیزوں کا دشمن نہیں. شیطان انسان کی سب سے قیمتی ترین چیز ایمان کا دشمن ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ. شیطان بھی
اور اس کا سارا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو دیکھ نہیں سکتے۔ پتلے والا بند کرو۔ اب جب دشمن شیطان نظر ہی نہیں آتا اور ہے بھی انسان کی قیمتی ترین چیز ایمان کا دشمن، اب شیطان سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان دشمن کے حملے سے بچنے کے لیے 2 نسخے بیان فرمائے۔ اگر انسان ان 2 نسخوں پر عمل کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیطان انسان پر حملہ کرنے میں کامیاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابلیس اعلان کرتا ہے، حدیث پاک کے لفظ ہیں، ابلیس کہتا ہے، اہلکت الناس بالذنوب او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا شیطان اعلان کرتا ہے گناہ کرا کرا، نافرمانیاں کرا کرا، غلطیاں کرا کے میں نے تمام انسانوں کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ اہلکت الناس بالذنوب، انسان جب گناہ کرتا ہے شیطان کا حملہ کامیاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اعلان کرتا ہے وَأَهْلَكُنِّي بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے گناہ کروا کے انسانوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور انسانوں نے 2 چیزوں کے ذریعے مجھے ہلاک اور تباہ کر ڈالا۔ ان دونوں میں سے پہلی چیز لا الہ الا اللہ۔ ایک نسخہ یہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم لا الہ الا اللہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ والے عقیدے کو مضبوط پکڑنا، کبھی بھی شیطان تم پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی ہے، اتنا ہمارے اوپر صدمہ آیا کہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے مدینہ طیبہ کی ہر چیز تاریک اور سیاہ ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی مرضی جانا تو ہر کسی نے ہے۔ لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا۔ اگر اس دنیا فانی میں کسی انسان نے ہمیشہ رہنا ہوتا، ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں آپ کی وفات کے بعد میں صدمے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ میرے پاس آئے اور فرمایا السلام علیکم۔ حضرت عثمان نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیران ہو گئے،
اتنی ہماری محبت، اتنی دلی الفت، میں نے بھائی حضرت عثمان کو سلام کیا، میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ چلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں۔ خلیفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الصحابۃ بالتحقیق، خلیفہ بلا فاصل حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت ہوئے۔ اتنا لمبا زمانہ نہیں گزرا، چند دنوں کی بات ہے، اور آپ کے فوت ہونے کے چند دنوں کے بعد ہم صحابہ میں اتنی دوری آ گئی ہے کہ میں نے حضرت عثمان کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، خلیفہ بلا فصل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تحقیق کروں گا راز کیا ہے۔ ہو حضرت عثمان سلام سننے والا، ہو سلام کرنے والا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جواب نہ دے۔ دونوں حضرات چلے۔ حضرت عثمان اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے کہ دونوں آپ پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ حضرت ابوبکر فرمان لگے بھائی جان، تھوڑی دیر پہلے حضرت عمر آپ کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے سلام کا جواب نہیں دیا، کیوں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے ما فعلتو، نہ تو حضرت عمر میرے پاس آئے ہیں اور نہ مجھے سلام کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا تھا مجھے سلام کرتے اور میں جواب نہ دیتا۔ یہ الفاظ سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پارا تیز ہو گیا، جلالی مزاج انسان تھے، جذبات میں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہنے لگے مجھے اللہ کی قسم ہے، رب کعبہ کی مجھے قسم ہے، پروردگار پیدا کرنے والے کی قسم ہے، میں نے سلام کیا لیکن آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قسم سننے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے واللہ ما شعرت انک مررت ولا سلمت، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے آپ میرے پاس نہیں آئے نہ آپ نے سلام کیا ہے۔ امیر المومنین حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا قسم حضرت فاروق اعظم نے بھی اٹھائی ہے، قسم حضرت عثمان نے بھی اٹھا لی ہے، اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی سچے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی سچے ہیں، ہمارا ماحول تو نہیں تھا 150 روپے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ میرے سامنے سورۃ المائدہ 6واں پارہ رب العالمین کی لائن کتاب 7واں پارہ، سورت کا نام سورۃ المائدہ، رب العالمین فرماتے ہیں وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، یہ قرآن پاک کا اندام میرے سامنے ہے۔ خبردار خبردار کائنات والو، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ،
جتنے تک بھی ممکن ہو تم نے سچی قسم بھی نہیں اٹھانی، اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ جب پانی سر سے پار ہو جائے کوئی چارہ نہیں ہے قسم اٹھانے کے بغیر، قسم اس وقت اٹھانی چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ قسم خواہ خواہ نہیں چاہنی، تو پانی سر تو تار ہو گئے، اس کو بغیر چارہ نہیں۔ ہمارا ماحول تو نہیں تھا بات بات پر قسم، اور وہ بھی جھوٹی قسم۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، مجھے ایسے معلوم ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کسی گہری سوچ میں بیٹھے ہوں گے، آپ نے سلام سنا نہیں ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے، واقعی آپ کی بات درست ہے، میں ایک گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا سلام نہیں سنا۔ اچھا کون سی سوچ تھی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے والے اور کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر امام الاولیاء، قیامت تک آنے والے تمام ولیوں کے سردار، قیامت تک آنے والے بزرگوں اور اولیاء کرام جمع کر دیے جائیں، صدیق اکبر کی چوٹی کی خاک کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آج تو پیروں کی بلیاں غیب جانتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہمارے حضرت صاحب دلوں کے حال جانتے ہیں، دل کی نیت کو جانتے ہیں۔ حضرت عثمان سامنے بیٹھے ہیں، حضرت صدیق اکبر کو دل کی سوچ کا پتہ نہیں ہے۔ اللہ کا نام لے لے، بابرکت مہینہ ہے، دلوں کی نیت اور سوچیں جاننے والا صرف کون ہے؟ قرآن پاک کے لفظ یہ میرے سامنے سورۃ الملک 29واں پارہ، فرمایا وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 13، اونچی آواز میں بات کرو، اللہ جانتا ہے، ایسا گفتگو کرو، اللہ کو پتہ ہے، اللہ تو دلوں کے راز اور سینوں کے حال بھی جاننے والی ذات ہے۔ اللہ کے بغیر دل کے حال کا واقف کوئی نہیں۔ آپ کون سی سوچ میں بیٹھے تھے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، توفی اللہ نبیہ قبل ان نسأل عن نجات هذا الامر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سوچ میرے دل میں یہ تھی کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فوت کر دیا، اور ہم پوچھ نہیں سکے کہ بندے کی نجات کیسے ہوگی، چھٹکارا کیسے ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بھائی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور آپ پوچھ نہیں سکے نجات کیسے ہوگی، جو بات آپ نے نہیں پوچھی تھی میں صدیق اکبر نے پوچھ لی تھی۔ لیکن مسئلہ سمجھ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور بھی سامنے تھی، صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں حضرت صدیق اکبر نے نہیں فرمایا آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کر پوچھ لو نا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ ہوتا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا عقیدہ ہوتا، وفات کے بعد
قبر منور پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے. آپ ان کانوں کے ساتھ سنتے بھی ہیں، ان آنکھوں کے ساتھ دیکھتے بھی ہیں، اس زبان مبارک کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. یہ عقیدہ صحابہ کرام کا ہوتا تو حضرت عثمان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کی قبر پر جا کر پوچھ لیتے. اور اب صدیاں گزر گئیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. قبر منور کے آس پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا حجرہ، اس کے باہر عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے دیوار بنوائی تھی، چاروں طرف سے بند. اس کے باہر نور الدین زنگی کی بند کی بند دیوار، سیسا پلائی ہوئی پانی تک زمین کے اندر. اس کے باہر ترکیوں کی دیواریں بند کی بند، کئی پردوں کے اندر قبر منور ہے. سینکڑوں سالوں سے کسی بندے نے آپ کی قبر مبارک کو نہیں دیکھا. اس وقت تو قبر سامنے تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرہ میں، لیکن حضرت عثمان بھی پوچھنے کے لیے نہیں گئے، صدیق اکبر بھی لے کر نہیں گئے. کیوں؟ عقیدہ تھا صحابہ کرام کا کہ جو بندہ دنیا سے رخصت ہو جائے وہ دنیا والوں کی بات سنتا بھی نہیں ہے، دنیا والوں کو دیکھتا بھی نہیں ہے، دنیا والوں کے حالات سے واقف بھی نہیں ہوتا ہے. چھوٹا ہے یا بڑا، نبی ہے یا امتی، حاکم ہے یا محکوم، بادشاہ ہے یا رعایا، ولی ہے یا مرید، مرشد ہے یا اس کا متعلق کوئی تعلق رکھنے والا ارادت مند، جو دنیا سے چلا جائے وہ دنیا والوں کی بات سنتا، چاہے وہ سلام ہے، چاہے کلام ہے، چاہے سفارش، کچھ بھی کہا جائے. جو دنیا سے چلا گیا وہ ان کانوں سے سنتا نہیں، ان آنکھوں سے دیکھتا نہیں، اس زبان سے بول سکتا نہیں. ہاں یہ تو ہے قانون، اور اللہ کی قدرت پر ہمارا ایمان ہے. اللہ کریم سنانا چاہے تو اس دیوار کو بھی سنا سکتا ہے، اللہ سنانا چاہے اس لکڑی کو بھی سنا سکتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور ہے، اللہ کا قانون اور ہے. قانون یہ ہے کہ میاں بیوی اکٹھے ہوتے ہیں تو اولاد والا سلسلہ چلتا ہے، یہ تو ہے قانون. اور قدرت یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے صرف والدہ میں سے پیدا کر دیا. قدرت یہ ہے حضرت آدم کو بغیر والد اور بغیر والدہ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا. اللہ کے قانون پر بھی ہمارا ایمان، قدرت پر بھی ہمارا ایمان. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بات آپ نہیں پوچھ سکے تھے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھی ہوئی ہے. حضرت عثمان بولے بے ابی انت و امی انت حق بہا، میرا ابا آپ پر قربان ہو، میری اماں آپ پر قربان ہو. واقعی آپ اس بات کے حقدار تھے کہ جو چیز ہم نے نہیں پوچھی حضور سے ہم نے پوچھی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا بندہ کیسے چھٹکارا پائے گا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل منی الکلمۃ التي ارسلت على امي فردها فهي له نجاة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے حضور سے پوچھا تھا نجات کیسے ملے گی؟ آپ نے فرمایا تھا جو بندہ وہ کلمہ قبول کر لے، زبان سے پڑھ لے، دل سے تصدیق کر لے،
کون سا کلمہ جو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر پیش کیا تھا؟ فردہا، میرے چچا ابو طالب نے کلمے کو ٹھکرا دیا تھا۔ چچا نے کلمہ نہیں مانا، نہیں پڑھا، نہیں قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چچا کے پاس بیٹھ کر آخری وقت میں فرما رہے ہیں، قل لا الہ الا اللہ انی احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ۔ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے، قیامت کے میدان میں اللہ کا دربار لگے گا، میں تیری اس کلمے والی گواہی کو دلیل کے طور پہ پیش کروں گا۔ اللہ چچے کے کلمہ پڑھنے کا گواہ میں ہوں، میرے سامنے کان میں اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ابو طالب نے کہا، احترت النار علی النار، جہنم کی آگ کے اندر مجھے جلنا منظور ہے، کلمہ پڑھنا منظور نہیں، ناک کٹ جائے گی۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے لگے خیال کرنا، اترغب عن ملت عبد المطلب، اپنے باپ عبد المطلب کے دین اور مذہب کو نہیں چھوڑنا۔ کہنے لگا ابو طالب، میں اپنے باپ ابو طالب کے مذہب پر مر رہا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا، جان دے دی۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سنیوں نے بھی ایجاد کیا ہوا ہے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واہ بھائی واہ۔ اب جملے پر خیال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام زیادہ یا حضرت علی کا؟ میں کوئی اوکھی گل پوچھی ہے؟ حضرت ابراہیم کون ہے؟ 14واں پارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ یہ میرے سامنے سورت النحل کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ آیت نمبر 133، آخری صفحہ 14واں پارہ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں، اصول کے معاملے میں آپ نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب پہ چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم کے پیچھے چلو میرے محبوب۔ ملت کے معاملہ میں توحید، رسالت اور قیامت، یہ جو 3 مسئلے ہیں، ان 3 مسائل میں حضرت ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے۔ حضرت ابراہیم کون تھے؟ حنیفہ، سب سے توڑنے والے، ایک اللہ سے جوڑنے والے۔ ما کان من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، کروڑوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جیسے جمع کر دیے جائیں، حضرت ابراہیم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت علی صحابی ہے، حضرت ابراہیم 4,500 نبیوں کے ابا جان تھے۔ اب خیال، اگر اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم، خیال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کا والد کافر ہو سکتا ہے، اگر تو علی کا والد ابو طالب کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر کافر تھا، قرآن میں نام آیا ہوا ہے اس کا۔ سورۃ الانعام 7واں پارہ، یہ میرے سامنے سورۃ الانعام کھلی ہوئی ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ،
یہ نام آیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 74، اگر نبی حضرت ابراہیم کا والد اگر کافر ہو سکتا ہے تو حضرت علی کا والد ابو طالب کافر کیوں نہیں ہو سکتا؟ 20 پر سورت کا نام سورت القصص، یہ میرے سامنے رب العالمین کی لاریب کتاب۔ اللہ کریم فرماتے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آیت نمبر 56، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے واپس ہونے لگے، چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا، اللہ نے آپ کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک کا یہ مقام نازل کر دیا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جس کو محبوب رکھیں، جو آپ کو پیارا ہو، آپ اپنے پیارے کو زبردستی ہدایت دے دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہدایت اس بندے کو دیتا ہے جس کے دل میں ضد نہ ہو۔ اب خیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا نے کلمہ ٹھکرا دیا تھا، نہیں پڑھا۔ جو بندہ وہ کلمہ قبول کر لے لا الہ الا اللہ فیدہ نجات، او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، دل سے تصدیق کرنے والا، لا الہ الا اللہ پر یقین رکھنے والا، یہ بندہ نجات پائے گا۔ اب خیال، پچھلے سبق کا خلاصہ، شیطان کے حملے سے بچنے کا نسخہ بھی لا الہ الا اللہ، نجات حاصل کرنے کا نسخہ بھی لا الہ الا اللہ۔ اور یہ مسئلہ بھی سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال تک سچا کہنے والے، 40 سال تک امانت دار سمجھنے والے، 40 سال تک جھگڑوں کا فیصلہ کرانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پھول بچھانے والے، ان کو بھی اختلاف تھا لا الہ الا اللہ کے مسئلے سے۔ اب خیال، اعلان ہو گیا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف پوسیدہ ہو چکا ہے، نئی تعمیر کرنی ہے، ڈاکے کا پیسہ، چوری کا پیسہ، زنا کی رقم، لوٹ کھسوٹ کا مال بیت اللہ شریف کی تعمیر میں شامل نہیں کرنا۔ حلال کے پیسے جمع ہوئے، بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہو گئی۔ جب دیواریں اونچی ہوئی، حجر اسود نصب نہیں ہوا تھا، جھگڑا پیدا ہو گیا کہ حجر اسود جنت والا پتھر بیت اللہ شریف کی دیوار میں کون لگائے؟ تلواریں نکل آئی نیام سے، ہر قوم قبیلے والے کہنے لگے حجر اسود ہم نے بیت اللہ شریف کی دیوار میں نصب کرنا ہے۔ بس تلواریں نکل کر انہوں نے لہرانا شروع کی۔ ایک بوڑھا بندہ بڑا دانا ابو امیہ وہ بول پڑا، کیا کرنے لگے ہو مکہ والو، تمہاری نسلیں لڑائی میں ختم ہو جائیں گی، تلواریں نیچے ڈالو نیام میں۔ میں مشورہ دیتا ہوں سارے کے سارے گھروں کو واپس چلے جاؤ، صبح سویرے آنا، تمہارے آنے کے بعد جو بندہ سب سے پہلے حرم شریف میں آئے اسی سے فیصلہ کروا لو۔ بڑا اچھا مشورہ ہے۔ تلواریں نیام میں ڈالی، واپس چلے گئے سارے لوگ۔ دوسرے دن صبح سویرے کعبہ شریف کے سامنے جمع ہو گئے۔ اب انتظار میں ہے جو سب سے پہلے آئے گا فیصلہ اس سے کروائیں گے۔
اللہ کی قدرت دیکھا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. آپ کی عمر مبارک اس وقت 35 سال تھی. نبوت سے 5 سال پہلے 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ رکھا. سارے لوگ کہنے لگے جان الصادق جان الامین، آپ سے بڑا سچا ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا امانت دار اس وقت روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگا. رسینا بے حکم ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑے کا جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا. حضرت آپ فیصلہ کریں. آپ نے چادر مبارک کھولی، بچھایا، حجر اسود کو اٹھایا، چادر کے درمیان میں رکھا. فرمان لگے ہر قبیلے کا سردار آگے آ جائے. سردار آگے آ گئے. فرمایا میری چادر مبارک کو پکڑ لو. چادر کو انہوں نے پکڑا. آپ نے فرمایا اٹھاؤ. اب حجر اسود کو اٹھانے میں ساری قوموں کے سردار اکٹھے ہو گئے. اوپر کیا جہاں حجر اسود کو فٹ کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جتنی قوموں کے سردار ہو سارے کے سارے مجھے وکیل بنا لو. کیا مطلب؟ جو کام میں کروں گا تم سب کا سمجھا جائے گا. میں نے کسی دوست کو کہا آپ وکیل ہیں، میری طرف سے جا کر بات کریں، وہ بات کرے گا میری سمجھی جائے گی. ساروں نے بخوشی کہا آپ ہمارے وکیل ہیں، میں جو کام کروں تم سب کو منظور ہے. آپ نے تمام سرداروں کا وکیل بن کر حجر اسود کو اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک سے دیوان میں نصب کر دیا. سارے خوش. 35 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور امین کہنے والے. 5 سال اور گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے. وجہ اب خیال، لوگوں نے ذہن میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے اللہ کو منوانا چاہتے تھے. اللہ کو مان لو. غلط. آپ اللہ کی ذات نہیں منوانا چاہتے تھے. مکہ والے دشمن اللہ کو بھی مانتے تھے، اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے. قرآن پاک کا حوالہ 11واں پارہ. تکڑے تھی وہ تکڑے، میں سبق سن نہیں ہے دوستاں کو. 11واں پارہ، سورت کا نام سورت یونس. اللہ کریم فرماتے ہیں قل، آیت نمبر 31، اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السماء والابصار. اے میرے دشمنوں یہ بتاؤ آسمان و زمین سے تمہیں روزیاں دینے والا رزاق کون ہے؟ جواب فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. مکے والے دشمن کہیں گے روزیاں دینے والا رزاق اللہ ہے. اللہ کو بھی مانتے تھے، روزی دینے والا بھی اللہ کو مانتے تھے. رزاق صرف اللہ ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں، سارے نہیں بول رہے، قرآن ماننے والے بولیں گے. مکہ والے دشمن اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے اور اللہ کو رزاق بھی مانتے تھے. دوسرا سوال، اَمَّن یَمْلِکُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، آنکھوں اور کانوں کا مالک کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ. مکے والے دشمن کہیں گے کان اور آنکھوں کا مالک بھی صرف اللہ ہے. اور سوال، وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ.
مردہ سے زندہ نکالنے والا کون ہے؟ زندہ سے مردہ کو نکالنے والا کون ہے؟ آپ جب یہ سوال کریں گے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ کے دشمن مکے والے کہیں گے مردہ سے زندہ نکالنے والا، زندہ سے مردہ نکالنے والا، زندہ مرغی مردہ انڈا نکالنے والا، مردہ انڈا زندہ چوغا نکالنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان کا نظام چلانے والا کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے بھی کہیں گے اللہ ہے۔ اب خیال، مکے کے مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اور مخالف، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، سارے جہان کا نظام چلانے والا صرف اللہ کو مانتے تھے۔ قرآن ہے۔ اور برِ صغیر میں کہنے والے نے کیا کہا؟ ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معصوم بھی ہے، ذی اختیارات کا مالک، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی، ساری کائنات کا اختیار رکھنے والا۔ خیال، ذی تصرف بھی ہے، مختار بھی ہے، معصوم بھی ہے، کار عالم کا مدبر بھی ہے، عبد القادر۔ کہنے والے نے کہا ساری دنیا کا نظام چلانے والا شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ انصاف آپ کے ذمہ ہے۔ ابو جہل اور اس کی پارٹی، ابو لہب اور اس کی جماعت، آپ کے دشمن تو مشرکین مکہ کہتے تھے جہان کا نظام چلانے والا مدبر صرف اللہ ہے۔ اور ہند و پاک والوں نے کیا کہا؟ کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر، شیخ عبد القادر جیلانی نظام چلا رہا ہے۔ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اور آپ فیصلہ کرنا ہے جو اے مشرک چنگن یا او چنگیان۔ اب اس آیت کا خلاصہ آپ نے سنانا ہے۔ مکے والے آپ کے دشمن اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی صفتیں نہیں مانتے تھے۔ رازق بھی اللہ، آنکھوں کانوں کا مالک بھی اللہ، زندہ کو مردہ سے نکالنے والا اللہ، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اللہ، سارے جہان کا نظام چلانے والا اللہ۔ آپ نے بتانا ہے دوستوں نے، نبی پاک مکے اللہ کو منوانا چاہتے ہیں جو اللہ نو من گھنو۔ ٹھیک ہے جواب تو ہے، لیکن اچھا ہوئے تو تاں تسلی تھی سی میرے دل دی۔ آپ منوانا چاہتے ہیں اللہ نو من گھنو، اللہ کو تو مانتے تھے۔ 18واں پارہ، سورت کا نام المومنون، یہ حوالہ، یہ سورت المومنون میں نے کھولی ہوئی ہے۔ یہاں قرآن پاک کا انداز، اللہ تیرے سمجھانے کے انداز پہ قربانیاں، قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ آیت نمبر 84۔ اعلان کرو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین کا مالک کون ہے؟ اور زمین میں جتنی مخلوق ہے، جنگل ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، میدان ہے، ریگستان سارا، اس زمین کا بھی، زمین کی ساری مخلوق کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، جواب دیں گے مکے والے دشمن ان تمام چیزوں کا مالک صرف اللہ ہے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اور سوال، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ مکہ والے میرے دشمنوں یہ بتاؤ سات آسمانوں کا رب اور مالک کون ہے؟ بڑے عرش کا مالک کون ہے؟ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ،
مکے والے دشمن بھی جواب دیں گے سات آسمانوں کا رب اور مالک اللہ ہے، بڑے عرش کا مالک اور رب بھی اللہ ہے۔ اور سوال کل من بیدہ ملکوت کل شیء، مکہ والوں سے بتاؤ میرے مخالفوں، ساری کائنات کی چیزوں میں اختیار رکھنے والا صرف کون ہے؟ سیقولون اللہ وہو یجیر ولا یجار علیہ، اللہ کریم جس کو پناہ دینا چاہے پناہ دے سکتا ہے، اور اللہ جس کو پکڑنا چاہے کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔ اس صفت کا مالک کون ہے؟ سیقولون اللہ، مکے والے دشمن بھی کہیں گے ہر ایک چیز پہ اختیار رکھنے والا اللہ ہے، ہر ایک کو پناہ دینے والا اللہ ہے، اللہ پکڑے پناہ کوئی نہیں دے سکتا، اس صفت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا چلو یہ تو تسلی کرو سارے دوست، اللہ نو منے دے ہم تے اللہ دیا صفتہ نہ منے دے، صفتہ ہی منے دے ہم ہے مشرک، عجیب بات ہے، جہنمی، عجیب بات۔ 21واں پارہ، سورت کا نام سورت العنکبوت، یہ میرے سامنے سورت العنکبوت کھلی ہوئی ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آیت نمبر 61۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، یہ میرے سامنے قرآن لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور مکے والے جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ وَسَخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگا دیا؟ سورج کا کام روشنی پہنچانا، چاند کا کام چاندنی بکھیرنا۔ صدیاں گزر گئیں، سورج اور چاند کی ڈیوٹی میں فرق نہیں آیا۔ یہ کون نظام چلا رہا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے سورج اور چاند کو کام میں لگانے والا اللہ ہے۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے، ہن جہنمی، کمال ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں ان سے بلندی سے بارش نازل کرنے والا کون ہے، اور بارش کے ذریعے مردہ زمین کو آباد کرنے والا کون ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ضرور کہیں گے یہ کام کرنے والا اللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ خلاصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی صفتیں بھی مانتے تھے، خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، بارشیں نازل کرنے والا بھی اللہ ہے، زمین کو بارش کے ذریعے آباد کرنے والا بھی اللہ ہے، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالنے والا بھی اللہ ہے۔ اور حوالہ سنیں، سورت کا نام سورت یونس، 11واں پارہ، رب العالمین فرماتے ہیں حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ، آیت نمبر 22، سورت یونس 11واں پارہ۔ کاش کوئی ساتھی تحقیق کرتا ہوتا، جھگڑے ختم ہو جاتے۔ جب تم کشتیوں کے اندر ہوتے ہو، کشتیاں مکے والوں تمہیں لے کر چلتی ہیں، ٹھنڈی میٹھی ہوا چل رہی ہے، خوش ہو رہے ہیں، فرحوا بہا، بڑے خوش ہیں، ہم ابھی منزل پر پہنچ جائیں گے،
یکدم تیز ہوا جاتی ہے، ریح عاصف، وجاءہم الموج من کل مکان، چاروں طرف سے سمندر میں پانی کی موجیں آ جاتی ہیں، کشتی پھنس جاتی ہے موجوں میں، ہچکولے کھا رہی ہے، خطرہ ہے کشتی ڈوب جائے گی، ہم بھی مر جائیں گے۔ تو یقین ہو جاتا ہے اب ہم نہیں نکل سکتے سمندر سے، بارش طوفان سے اور موجوں سے۔ اس وقت مکے والے کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس مشکل اور پریشانی کی حالت میں دعوا اللہ، صرف اللہ کو بلاتے تھے، اللہ تو بچا ہے۔ پھر بھی جہنمی مکہ کا مشرک طوفان میں پھنس جائے تو مشکل وقت میں اللہ کو بلائے۔ آپ کو تو میں گل نہیں کی تھی، قرآن ہے، مکے والے مشرک پھنس ہوئے نا طوفان ہی سمندر کے اندر، حقلا کینوں مرے نیان، میرا مسئلہ ہے، قرآن کئی آیات ہے۔ اور آج اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، قوالی گاؤں پہ لوگ جھومتے بیٹھے تھے، عقیدے بڑی بیٹھے نہیں تھے، چھوٹی داڑھی والے بزرگ کی شکل بنا دی، وہ تلو ہاتھ نیتی کھڑوتے بیڑے دے، پنجاب والے پنجابی ہوشے، بڑھی ہاتھ بدھی کھڑوتی ہے، نال ہے کی جنج بھی ہے پئی، ایک ہے اکی شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب دا فوٹو ہے، بڑھڑی نے ایک پا دودھ دا نہیں دیتا، حضرت کو جو کعبے لگی ہوں دے پتر دی جانجا دی پئی، ساری جنگ پانی ہر چکی تاس، اور اللہ دے ولی ظالم من ماذ اللہ، ایک پا دودھ دے لالچی ہوں میں 11 سال بعد بڑھی نو خیال آیا، اوہو میں تا حضرت دے نا دا دودھ نہیں دیتا، ایک پا 11 سال بعد جو بڑھی دودھ دھا دیتا، حضرت جو ہاتھ مارا ساری جانجوں جیدہ کٹھی آیا۔ کس سے کہانیاں؟ بہاو لک بیڑا دھاک، واہ بھائی واہ، لے 11ویں والے دا نا تے ڈبی ہوئی تر جائے دی، واہ بھائی واہ۔ اور مکے کے مشرک دعوا اللہ کس کو بلاتے تھے؟ عجیب بات، اللہ کو ماننے والے، اللہ کی صفتیں بھی ماننے والے، مشکلات میں اللہ کو بلانے والے، پھر بھی مشرک، پھر بھی جہنمی، کیوں؟ اب سوال کا جواب آیا، اختلاف کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات منوانا چاہتے تھے، اللہ کو مان لو، نا اللہ کی صفتیں منوانا چاہتے تھے سب، نا وہ تو مانتے تھے۔ 23واں پارہ، سورت کا نام الصافات، یہ میرے سامنے 23واں پارہ ہے، آیت نمبر 35، اللہ کریم فرماتے انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ حوالہ سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا اختلاف یہ تھا، آپ اللہ کی ذات نہیں منوانا چاہتے تھے، اللہ کی صفتیں نہیں منوانا چاہتے تھے، تمام کی تمام یہ صفتیں تو وہ مانتے تھے جو میں نے بیان کی ہیں۔ جب ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا، لا الہ الا اللہ یستکبرون، آکڑ کیا کرتے تھے اور کہتے کیا تھے؟ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ اچھا یہ مسئلہ ہم مان لیں کہ اللہ کے بغیر الہ کوئی نہیں، ہمارے بہت سارے الہ ہیں، اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، ہمارے بہت سارے الہ ہیں، بابا لات بھی الہ، بابا منات بھی الہ، عزا فقیرنی بھی الہ، قرآن میں نام آیا ہوا ہے۔ ہم ان سارے الہوں کو چھوڑ دیں، ایک اللہ کو الہ مان لیں۔ خلاصہ کیا نکلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے مشرکوں سے منوانا چاہتے تھے کہ الہ صرف اللہ ہے، اللہ کے بغیر الہ اور کوئی نہیں ہے۔ اب سبق جو میں نے شروع کیا تھا،
شیطان کے حملے سے بچنے کا نسخہ بھی لا الہ الا اللہ. سبق یاد نہیں رہا دوستوں کو؟ شیطان رمضان شریف کا مہینہ ہے تو آپ نے فرمایا اس مہینے کے لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا کرو. سارے ساتھی زبان دے تالے کھول لیو. شیطان تو بچن کا نسخہ کیرا بہرحال ساتھی دی بابا سے بلند ایک بار ایمانی تازگی آگے. شیطان تو بچن کا نسخہ تے حضرت صدیق اکبر والی بات، حضرت عثمان والی بندے کی نجات اور چھٹکارے کا نسخہ بھی. اور مکے والوں سے ہم منوانا چاہتے تھے کون سا مسئلہ؟ لا الہ الا اللہ. اب 35 سال کی عمر تک آپ کو خالص ماننے والے، سچا اور امانت دار ماننے والے، اور جب آپ نے یہ مسئلہ شروع کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، صفا پہاڑی پر آپ نے چادر ہلائی، سارے مکے والے جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا مکہ والوں تم نے مجھے کیسا پایا؟ 40 سال میں نے تمہارے اندر گزارے ہیں. سارے کے سارے کہنے لگے جربنا لک مرارا ما رأینا فیک الا صدقا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی اتنی لمبی زندگی میں کوئی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا. اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے دشمن موجود ہے، حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ سارے کے سارے کہنے لگے دشمن ہے یا نہیں ہے؟ آمنہ کے لال اگر آپ فرمائیں تو ہم مان لیں گے. ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، آپ کی زبان غلط نہیں ہو سکتی. آپ نے فرمایا اچھا اتنا یقین ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ زبان سے کہہ لو، زبان سے کہنے کے بعد دل سے بھی تصدیق کر لو، دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے. بس یہ لا الہ الا اللہ والی دعوت دینے کی دیر تھی. سب سے پہلے چچا ملحق بول پڑا تبلک لسائر اليوم الہٰذا جماعتنا الہٰذا دعوتنا. پہلا پتھر چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا اور کہنے لگا تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے ماد اللہ، جس ہاتھ سے چادر ہلا کر تو نے ہم کو جمع کیا تھا. لا الہ الا اللہ والا مسئلہ منوانا چاہتا ہے، سارے الہوں کی نفی کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بڑا دکھی ہوا. سب سے پہلی مخالفت، سب سے بڑا جھگڑا کون سے مسئلے میں؟ لا الہ الا اللہ. ساتھی میری تسلی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے اللہ کو منوانا چاہتے ہیں جو اللہ نو منو. اچھا چلو اللہ نو تو منے دیا، آپ اللہ دیا صفتہ منوانا چاہتے ہیں. وہ اللہ خالق کے من کے نو مالک کے منوانا چاہتے ہیں. شیطان تو بچن کا نسخہ لا الہ الا اللہ، نجات کا طریقہ تے نسخہ بھی لا الہ الا اللہ. تے مکے اللہ سب تو بڑا جھگڑا کیرے مسئلے دا اللہ تو بغیر کوئی الہ نہیں. اور سنیں اگر لا الہ الا اللہ پر سچا ایمان نہیں ہے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. سن دے بیٹھے ہو انہیں بکھاتے تسا مرنا نے. مشرک دی کوئی عبادت قبول نہیں. مشرک روزہ رکھے اللہ فرمائے ہاپے تک ہر شے چھٹ، انہیں منہ کھٹ کے وطن ہے مشرک. مشرک نماز پڑھے اللہ فرمائے ہاپے تک ہر شے چھٹ. مشرک ہی کھاج نہیں الحاج بن کے آئے ہاپے تک ہر شے چھٹ. جتنے تک لا الہ الا اللہ نال سچا یقین تے ایمان نہ ہویا، نہ نماز دا فائدہ ہے، نہ روزے دا فائدہ ہے، نہ حج دا فائدہ ہے، نہ زکات دا فائدہ ہے، نہ تلاوت دا فائدہ ہے، نہ صدقے دا فائدہ ہے. تے اعلان میدہ نہیں، قرآن دا اعلان ہے ہاپے تک شرک کرنے دے سارے عمل برباد ہیں. اور اے دسو سارے دوست لا الہ الا اللہ دے معنی تے مطلب نہیں تو پتہ لگنا چاہیے بھئی، تاکہ یقین بندہ صحیح رکھے. اس نال جو سب تو بڑا اختلاف ہے اسے مسئلے چاہیے. انشاءاللہ اگلے جمعے